بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمیں کچلنے کے لیے ہٹلر والے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ عمران خان۔ امریکہ یوکرین کے آخری فوجی تک جنگ کرنا چاہتا ہے۔ صدر پیوٹن۔ فوجی ٹرائل مخالفت عمران خان کو بچانے کی کوشش ہے۔ آج سے بارشوں کی برسات شروع ہونے والی ہے۔ محکمہ موسمیات۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ سوامی۔ پاکستان کے بحران کی وجہ جج صاحبان کا انصاف نہ کرنا ہے۔ رانا ثناءاللہ۔ طاقتور روسی فوج کے سامنے یوکرینی فوج ڈھیر ہو گئی۔ صدر پیوٹن۔ آبدوز ٹائٹن سفر کے فوراً بعد ہی پھٹ گئی تھی۔ امریکی خفیہ رپورٹ۔ پاکستان سے متعلق کچھ باتیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آرمی چیف انہیں اس بات پر قائل کر لیں کہ میرا اقتدار سے باہر رہنا پاکستان کے حق میں بہتر ہے، تو میں حکومت سے باہر رہ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان میں جمہوری پالیسیوں کا نفاذ نہیں ہوتا وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ قانون کی حکمرانی اور حقیقی آزادی کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ جمہوریت ہی حقیقی آزادی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اکیلے ہی ملک کو اپنی انگلیوں پر نچار رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں پی ڈی ایم نامی حکومتی اتحاد تمام سیاسی جماعتوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج اگر انتخابات ہوں تو یہ سب کیڑے مکوڑوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ پی ڈی ایم کو فوج کی حمایت کے باوجود ملک میں ہونے والے 37 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں ہماری جماعت نے 30 پر کامیابی حاصل کی۔ یہ سب در حقیقت کٹ پتلیاں ہیں۔ اصل طاقت فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کو اس وقت جنگل کے قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت جنگل کے قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی باقی نہیں رہی۔ عدلیہ کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ میری جماعت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو بدترین انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی عمارت کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ عدالتی احاطے سے فوجی دستوں کے ذریعے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کی جانے والی پرتشدد کارروائیوں کے ڈنڈے ہٹلر کے مشہور زمانہ کریک ڈاؤن سے ملاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ جس طرح مجھے اٹھایا گیا، پولیس بآسانی مجھے پکڑ سکتی تھی۔ میں 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے کمانڈو ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری گرفتاری پر رد عمل ہونا ہی تھا۔ اس صورتحال کو تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں تنہا ہو چکا ہوں، میری جماعت کی اعلیٰ قیادت زیر زمین جا چکی ہے یا پھر جیل میں بند ہے۔ مجھے اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ مجھے بھی جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات دو طرفہ ہونے چاہیے، تاہم ابھی تک پاکستان فوج کے سپہ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کی سیاست ختم کرنے کے در پہ ہے۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آرمی چیف کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں یہ اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے کسی طور پر اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے علم ہونا چاہیے کہ کیا ایشوز ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے جو ہمیں بتائی جانا ضروری ہے، پھر جو ملک کے حق میں بہتر ہو کر لیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آرمی چیف انہیں اس بات پر قائل کر لیں کہ میرا اقتدار سے باہر رہنا پاکستان کے حق میں بہتر ہے، تو میں حکومت سے باہر رہ لوں گا۔
میں انتخابات سے متعلق پر امید ہوں اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی جماعتیں جو چاہے کر لیں، چاہے جتنے مرضی سینئر رہنماؤں کو جیل میں ڈالیں، ہمارا ووٹ بینک لاکھوں میں ہوگا۔ کیا یہ ووٹرز کو بھی جیلوں میں ڈال سکیں گے؟ جب تک ہمارا ووٹ بینک برقرار رہے گا، اگلا الیکشن انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے نئے حملوں کے بعد سے یوکرینی فوجیوں کے جانی نقصان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب یوکرین کے آخری فوجی کے مارے جانے تک روس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کی عسکری سپورٹ کے ذخائر محدود ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یوکرینی فوجیوں نے مختلف سیکٹروں میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد اپنے جوابی حملے ختم کر دیے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین اپنے فوجیوں کی جانوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے وہ لاپرواہی کے ساتھ انہیں روسی فوجیوں کی فائرنگ اور گولہ باری میں جھونکنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم اپنے جوابی حملوں میں روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، لیکن ہم سب کو صبر سے کام لینا ہوگا اور ہم نتیجہ دیکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ہماری پیش قدمی توقع سے کم اور سست رہی ہے۔ اس درمیان روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں نیٹو کے فوجیوں کی تعیناتی امریکہ کی ایک تاریخی غلطی ہوگی۔ ہم اس غلطی کے بارے میں امریکہ کو خبردار کرتے رہے ہیں کہ جس کے کنٹرول میں ابھی تک نیٹو ہے۔ چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل رکوانے سے متعلق جو شور شرابہ اس وقت جاری ہے وہ محض عمران خان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو بینچ میں شامل کر کے چیف جسٹس نے سیاسی چال چلی تھی، مگر دونوں سینئر جج صاحبان نے قانون کے مطابق پوزیشن لے کر چیف جسٹس کی یہ چال ناکام بنا دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب کھڑے ہوئے تو چیف جسٹس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ جب تک جسٹس فائز عیسیٰ بولتے رہے، بینچ میں سے کوئی بھی جج ان کے سامنے نہیں بولا، سب خاموش رہے۔ کرکٹ کی زبان میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چھکا مارا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے پنجاب سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 24 سے 30 جون کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ بعض مقامات پر تیز بارش کی متوقع ہے، جبکہ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ مسافر اور سیاح حضرات خراب موسم میں ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے ذرا محتاط رہیں۔ بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی، جو اکثر اپنے بیانات کو لے کر بحث میں رہتے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس مرتبہ سوامی نے چائنا کے معاملے پر اپنی ہی حکومت کو گھیر لیا ہے۔ سوامی نے نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا بھارت کے خلاف مسلسل جارحانہ رویہ دکھا رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ایسے میں مودی خالی ہاتھ دہلی لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست منی پور میں صدر راج نافذ ہونا چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ریاست منی پور کی بی جے پی حکومت کو برطرف کر دیا جائے اور آرٹیکل 356 کے تحت یہاں مرکزی راج نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کے خلاف چائنا کی جارحیت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ چائنا نے لداخ کا 4026 مربع کلومیٹر قبضہ کر لیا ہے، لہذا بیوقوف نہ بنیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بینچ میں شامل سینئر ترین جج قاضی فائز نے کہا ہے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا، یہ بینچ غیر قانونی، مگر بینچ پھر بھی بضد ہے کہ وہ فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ سینئر ترین جج نے بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار نہ ہو۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت غیر جانبداری، شفافیت اور انصاف میں ہے۔ پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر عمل نہ ہو سکا اور اب وہ تاریخ کا حصہ ہے۔
یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پارلیمنٹ نے فل بینچ کی بات کی لیکن نہیں مانی گئی۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس کو کہا الیکشن کے معاملے پر لارجر بینچ بنا دیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے لارجر بینچ کی بجائے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ صادر کر دیا۔ پھر اس فیصلے پر کیا ہوا سب نے دیکھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ ہوا لیکن 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن پر عمل نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے، مگر مرضی کے بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے کرائے جائیں گے تو ان میں قوت نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارے بحران سے نہ نکلنے کی ایک وجہ عدالتیں اور جج صاحبان کا انصاف نہ کرنا ہے۔ عدالتیں یا ججز سیاست کر رہے ہیں، کہیں مدر ان لا کا معاملہ ہے، کہیں سن ان لا کا معاملہ ہے۔ جو آرمی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا تو اس کا ٹرائل ٹریفک لا نہیں آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ملٹری کورٹ کے ذریعے ہوگا۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ روس کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل جلد ہی تعینات کر دیے جائیں گے۔ میزائل 10 سے زیادہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کی طاقتور فوج کی وجہ سے یوکرینی فوج کی کارروائیاں سست پڑ چکی ہیں۔ یوکرین کو جنوب میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جہاں اس کے مغربی ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ یوکرین کی کارروائی کو کچھ عرصے تک خاموشی سے دیکھا۔ یوکرین کو اہلکاروں اور ساز و سامان دونوں میں شدید نقصان ہو رہا ہے۔ یوکرین کے پاس اسلحہ کے ذخائر ہیں، یوکرین سوچتا ہے کہ انہیں کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے۔ یوکرین کے پاس کل رات 245 ٹینک اور مختلف اقسام کی 678 بختر بند گاڑیاں تھیں، جس میں سے بہت سی اڑا دی گئیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی تھی، جو ممکنہ طور پر آبدوز کے پھٹنے کی آواز تھی، جس سے امریکی بحریہ کے اہلکاروں نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر آگاہ بھی کر دیا تھا۔ 111 سال قبل ڈوبنے والے جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والے سیاحوں کی آبدوز ٹائٹن اپنے سفر کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد ہی دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ وال سٹریٹ جرنل نے امریکی بحریہ کے ایک سینئر اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آبدوزوں کا سراغ لگانے کے لیے بنائے گئے خفیہ صوتی نظام کے ذریعے سمندر کے اندر ایک دھماکہ سنا گیا تھا۔ یہ دھماکہ عین اس وقت سنا گیا تھا جب آبدوز ٹائٹن کا رابطہ منقطع ہوا تھا، اور مقام بھی وہی تھا جہاں آبدوز ٹائٹن کو اس وقت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ دھماکہ اسی آبدوز کا ہے۔ اس لیے ملبہ ملنے تک ریسکیو آپریشن جاری رکھا گیا۔ ملبے کے معائنے سے لگتا ہے کہ آبدوز کم دباؤ کے باعث پھٹ گئی تھی۔ یہ آبدوز 218 جون کو اپنے سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ شاید نہیں، ایسے کئی حقائق ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہوں گے۔ مثلاً پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس ہے۔ چھانگا مانگا کا جنگل انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آنسو کے قطرے کی طرح دکھنے والی ایک جھیل واقع ہے، جسے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے 1993 میں کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو پہاڑ ہے، جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام پاکستان میں ہے۔ کھوڑا کی کان دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے، جسے سکندر اعظم کی فوج نے حادثاتی طور پر دریافت کیا تھا۔ پاکستان کی سرحدیں ہندوستان کی کم از کم 3 ریاستوں کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں راجستھان، گجرات اور پنجاب شامل ہیں۔ صحرائے تھرپار دنیا کا واحد زرخیز صحرا ہے۔ سیف الملوک پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان منفرد شہتوت پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو کافی رسیلے ہونے کے ساتھ ساتھ میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ شہتوت 3.5 انچ تک زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔
2017 میں پاکستان دنیا میں واحد ملک تھا جہاں سب سے زیادہ ATM مشین تھی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آیا تھا۔ تربیلا ڈیم دنیا کا واحد ڈیم ہے جس کی تیاری کے لیے بنیادوں میں دوستوں سب سے زیادہ پتھر اور اضافی زمین کی تہہ بچھائی گئی ہے۔ کوکو کی چائے بہتوں کو پسند ہے اور اب ماہرین نے اس کا ایک ایسا حیران کن فائدہ بتا دیا ہے کہ باقی لوگ بھی اسے اپنی غذا کا باقاعدہ حصہ بنا لیں گے۔ ماہرین نے نئی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوکو کی چائے پینے سے انسان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کوکو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس وافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو دماغ میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ ماہرین نے اس تحقیق میں درجنوں لوگوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر کے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے ٹیسٹ کیے۔ ان کے ساتھ وہ ان میں سے ایک گروپ کو معمول کی خوراک دیتے رہے جبکہ دوسرے گروپ کو کوکو کی چائے پلائی جاتی رہی۔ رزلٹ میں جو لوگ کوکو کی چائے پیتے رہے تھے انہوں نے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ذہنی استعداد کار کا مظاہرہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر کیٹرینا کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوکو میں پائے جانے والے فلیوانوڈز دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ دماغ کے آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ غذا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے اور وہ اس کے بغیر زندہ رہ بھی نہیں سکتا، اور صحت بخش غذا ہی اسے تندرست اور توانا بناتی ہے۔ مگر بھارت میں ایک لڑکی ایسی بھی ہے جو گزشتہ 25 سال سے ٹھوس غذا کھائے بغیر پانی اور دودھ پر زندہ ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے قریبی علاقے سونی پت سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ منجو کو پیدائشی طور پر ایکیلزیا نام کی ایک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھوس غذا نگلنے سے قاصر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایکیلزیا نامی مرض کے شکار مریض کی خوراک کی نالی بند ہونے کے باعث کوئی ٹھوس چیز معدے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری زندگی کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ اس کا کوئی مؤثر علاج آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اسے انفیکشن کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ منجو روزانہ 5 لیٹر دودھ بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کے جوس اور چائے بھی پی سکتی ہے۔ لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بالکل تندرست ہے، البتہ معدہ فطری طور پر ٹھوس غذا کا تقاضا کرتا ہے جس کے باعث اسے بھوک کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے۔ منجو کی خوراک کی نالی کا بند منہ سرجری کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے، تاہم اس کے والدین سرجری کے بھاری اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ علاج کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔